मैं क्या सारे पॉइंट खोल یہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ اس کی دوسری سائڈ پہ چترال ہے، چترال کا علاقہ ہے۔ ان سارے پہاڑوں پہ بھی گجروں کی ایک میجورٹی رہتی ہے، خاص کر یہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں اس سائڈ کے، آپ کو اگر میں دکھا سکوں، یہ جو چوٹی ہے یہاں پہ گجروں کے گاؤں ہیں جو دروش اور اسی طرح کے ہیں، لیکن چونکہ رستہ بہت زیادہ دور ہے، پیدل رستہ بہت زیادہ ہے، اس لیے معذرت وہ میں آپ لوگوں کو نہیں دکھا سکتا۔ لیکن ابھی یہ دیر، لوئر دیر، اپر دیر، ان علاقوں میں نے سارا گھوم کے دیکھا ہے۔ جی فراد علی کسانہ صاحب سر، جزاک اللہ، وعلیکم السلام۔ تو یہاں پہ میجورٹی ہے بہت زیادہ گجروں کی، اور تقریباً تمام گوتے ہیں گجروں کی، اور اس علاقے میں جو میں لاسٹ ملا ہوں، ٹھیک ہے، اگر ہم یہ لوئر دیر میں جاتے ہیں تو مجھے جٹ گجر بہت زیادہ ملے، ان کے 2-3 گاؤں اکٹھے ہی گاؤں تھے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ان کے ساتھ واپسی پہ بھی میری ملاقات ہے، میں کوشش کروں گا کہ اگر ان لوگوں سے کوئی ریکارڈنگ ہو سکے۔ بہرحال بہت خوبصورت جگہ ہے، آپ اگر آتے ہیں تو یہاں پہ حکیم انور زادہ صاحب ہیں ہمارے دیر کے، ٹھیک ہے، جو دیر کے اور ان علاقوں کو دیکھتے ہیں، وہ گجر یوتھ فورم کے بانی ممبروں میں ہیں، اس لوئر دیر اور اپر دیر میں، اور اس کے ساتھ ہی نظام الدین جو ہے وہ یہاں پہ یوتھ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ ملک نسیم جان صاحب ہیں، ابھی وہ جا چکے ہیں، وہ میرے ساتھ ہی تھے، وہ لوگ وہ مالاکنڈ ڈویژن کے ہمارے چیئرمین ہیں۔ یہ حکیم انور زادہ چیچن صاحب ہیں، ان سے میں آپ کی گپ شپ کرواتا ہوں، یہ آپ کو اس علاقے کے بارے میں تھوڑا سا بتاتے ہیں۔ حکیم صاحب دوست سارے لائیو ہے، ٹھیک ہے۔ حکیم چیچن صاحب ابھی سارے دوستوں کے ساتھ بات کریں گے اور ہمیں دیر کے حوالے سے بتائیں گے، دیر میں گجروں کے جو ہیں کتنی گوتے ہیں، کس کس علاقے میں میجورٹی ہے، تو انشاءاللہ جو ہے۔ جی فراد بھائی بالکل آپ ادھر سے ہیں، ابھی حکیم صاحب جو ہیں وہ اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ معزز بھائیو السلام علیکم، حکیم انور زادہ چیچن آپ کے ساتھ اس وقت کمراٹ، وادی کمراٹ اپر دیر سے مخاطب ہوں، اور ہمارے مرکزی ایجوکیشن کمیٹی کے ممبر جناب ظفر حبیب صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، ان کے دوست ہیں، تو میں گجر قوم اپر دیر، لوور دیر کی طرف سے انہیں اپنے علاقے میں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں، ہری نجے کہتا ہوں، بخیر رالے کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ تو انتہائی خوشی محسوس ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ پرسوں سے ہم ان کے ساتھ ہیں، ہاں جی، اور کل تقریباً رات کو یہاں ہم 1 بجے پہنچے کمراٹ، تو تھکاوٹ بھی بہت ہے، نیند سے بہت برا حال ہے۔ تو انہوں نے جو تھکاوٹ اور جو سفر طے کیا ہے تو انتہائی تکلیف دہ ہے، تو ان کے حوصلے کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور ان کا اخلاص یا خلوص ہے کہ یہ خالص اس علاقے کی خوبصورتی دیکھنے نہیں آئے، انہوں نے راستے میں مجھے کہا ہے کہ حکیم صاحب مجھے اپنے گجر بھائیوں کے ساتھ بھی ملانا ہے، تو پرسوں رات وہ چیئرمین گجر یوتھ فورم ملاکنڈ ڈویژن ملک نسیم جان کے ہاں گئے تھے، اور ان کے بھی مشکور ہے کہ انہوں نے ان کو بھرپور ان کا استقبال کیا ہے، فائر کر کے کم از کم 10-12 ہزار کی کارتوس
पैर करके इनका इस्तकबाल किया और कल से फिर वो भी हमारे साथ यहाँ आई है, अभी ज़रा ऊपर गए है। तो ये वो कौमी जज्बा है, कौमी मोहब्बत है जो इनको पंजाब से खींच कर इन पहाड़ी इलाकों में ले के आए हैं। तो अच्छा हकीम साहब, मैं इसमें चाहूँगा कि आप थोड़ा सा जो हमारे यहाँ पे लोग हैं हमारे कि लोअर दीर में किस जगह पे हमारी जो है कम्युनिटी गुजरों की वो ज़्यादा है, इसी तरीके से अपर दीर में जो हमारी है मेजोरिटी जहाँ पे हम अक्सरियत में है, यहाँ हम पावर में है गुजर जी, तो उस हवाले से बता दें गुजर ज़रा। कौम लोअर दीर तहसील अदिनजई चकदरे में, वहाँ गुजर कौम की तादाद इंतहाई ज़्यादा है। फिर PK-7 और NA-7 और NA-6 में भी गुजर तकरीबन कम से कम एक NA में 15,000 14,000 या इससे अबाव है। और अपर दीर ये कुमराट से नीचे पतराक एक इलाका है, इधर से शुरू होती है और ग्वालदई यूनियन कौंसिल जो है वहाँ पे बहुत इंतहाई ज़्यादा है। फिर दीर तहसील में बहुत ज़्यादा है और बरावल तहसील जो है वहाँ भी गुजर कौम की बहुत ज़्यादा अक्सरियत है। फिर इस पहाड़ के ये तकरीबन बैक साइड पे जो पहाड़ है कुमराट के उस तरफ शेरी दरा है, तो वहाँ भी गुजर कौम की अच्छा यहाँ पे चूँकि यहाँ पे तो आप लोग मेरे ख्याल खेल बोलते हैं जी, खेल हाँ, वहाँ पे हमारे पंजाब में गोते बोली जाती हैं, तो यहाँ पे अगर आप दोस्तों को बता सकें कि कौन कौन से खेल हैं। तो यहाँ जो आरियाई कबीले हैं गुजर कौम के या खेल है, तो यही खेल या यही गोत ये दरियाई सिंध पार करके वहाँ गुजर कौम से मुनकर हो चुके हैं। जैसे कि जाट है, जाट ये हमारे साथ कल तकरीबन इनके साथ मैंने जटों की मुलाकात कराई है। जट यहाँ बाकायदा गुजर है और उनकी मादरी ज़बान गुजरी भी बोलते हैं, और साथ अफ़गानिस्तान बॉर्डर के उस साइड भी जट बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ बट भी है, उसको हम पश्तो में पठान कहते हैं। सही, लेकिन पंजाब के बट जो है वो ख़ुद को गुजर कौम से अलग तस्वर करते हो, या बाकायदा बट जो है ये गुजर कौम का एक कबीला है और इन्हीं के नाम पे ये बट खेला बटग्राम वगैरह ये इलाके इन्हीं के नाम से आबाद है KPK में। फिर इसके बाद वो जट जो है ये जिस इलाके में हम आए है, नहीं ये तो ठीक है, जट और बाट हो गया। इसके अलावा जैसे आप चेची हैं और यहाँ कौन पे कौन सी गोते हैं यहाँ पे? चेची है, चौहान है, भोसवाल है, सही, और इसके अलावा गोरसी भी हैं, गोरसी भी है, चावड़ी भी है, मेरी गोत है। चावड़ी भी है। चावड़ी किधर है? चावड़ी रबात दरा में है। ये चावड़ी और चाड़ एक ही है मेरा ख्याल है। ये मिलते उसी एक ही गोद की मतलब सब है। तो ये बाड़वान में बहुत ज्यादा है, चकदरा यूनियन कौंसिल में। अच्छा, चकदरा यूनियन और कौंसिल में यहाँ ज्यादा पे है। एक इलाका है उसको बेलू कहते हैं, सही, कानशाल बेलू। वहाँ भी यहाँ भी इन चाड़ या चाड़क या चावड़ी इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अभी अच्छा जैसे मोनन है, बरगट है, मिल्लू है, मेलू है, बलेसर मोनन है, है, ये सारी मतलब ये गुजर कौम की तकरीबन हर गोद के बंदे आपको इन दो अदला या इस पूरे मलाकन डिवीजन में मिल सकते हैं। सही जी, और बाकायदा अच्छा, कसीर तादाद में आबाद है जी। हाँ जी, ये दोस्त जो हैं वो कुछ कमेंट्स कर रहे हैं। अच्छा अंकित भाई, यहाँ पे जो जिस हम इलाके में बैठे हुए हैं, चूँकि आप इंडिया से हैं तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। ये मालाकंड डिवीजन ये है, ये किसी ज़माने में दो वादियाँ होती थी, वादी दीर और वादी स्वात। अब उसके मुख्तलिफ ज़िले बना के तो इसको एक डिवीज़न का दर्जा दिया गया जो मालाकंड डिवीज़न कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तकरीबन गुजरों की हर वो गोत है जो आपके इंडिया में है। ऐसा नहीं है या मतलब हमारे पंजाब में हर जगह पे हर गोत है जी। गोरसी साहब बिल्कुल गोरसी भी हैं और आप आगे हैं, मोस्ट वेलकम। ठीक है, अच्छा अभी हकीम साहब चूँकि हम कुमराट में बैठे हैं तो ये सेंटर है एक पूरा, मतलब चारों तरफ हमारे पहाड़ जो हैं, अगर आप थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देते हैं। ये ठीक है, नहीं एक तो ये को हिंदुकुश का एरिया है ना सारा। ठीक है, अगर हम अपने ये लेफ्ट साइड पे देखते हैं जिसकी बैक साइड पे चतराल का इलाका आ जाता है, हिंदुकुश नहीं इसमें जो है क्या इन इलाकों में हमारी आबादी है? चतराल जी की
چترال اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ سامنے والے اس پہاڑی سلسلے کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ بیک سائڈ پہ جو ہے یہ اس کے چترال ہے. وعلیکم السلام جی. اور اچھا اس یہاں پہ کون کون سے گزر ہیں؟ چترال میں جناب والا کسانے بہت ہے, جس یہ اصل میں ہم کسانے اس کو کہتے ہیں, یہ کشان ہی ہے. تو کشان گجر بہت زیادہ ہے اس سائڈ پہ, اور یہ اس کے علاوہ چوہان ہے, جنگڑ ہے. یا اچھا ایک وہ سوال آ رہا ہے, دوست پوچھ رہے ہیں بجاڑ بھی ہیں یہاں پہ؟ بجاڑ بکثرت جس علاقے میں ہے کوہستانی علاقہ, اچھا یہاں پہ جی بجاڑ جو ہے بہت زیادہ ہے. اور وہ جو جندول کا ایریا تھا جس کے ساتھ بجوڑ ایجنسی بھی لگتی ہے, اور ساتھ میں وہ کنڑ کا ایریا تھا ادھر جو افغانستان کا تھا, وہاں پہ بھی بجاڑ اور دوسری ہیں؟ بجاڑ ہے جی بالکل, وہاں پہ بھی بجاڑ ہے. صحیح. اور میرے ایک دوست ہے وہ آج کل ایس ایچ او ہے, اور یہ ہمارے لوور دیر میں جی عبد الجلیل خان, ان کا تعلق بھی بجاڑ قبیلے سے ہے. اور پھر چکدرہ میں ہمارے لوور دیر کے چیف آرگنائزر ملک عبد الخالق, ان کا تعلق بھی بجاڑ قبیلے سے ہے. ہاں جی. اپنے حکیم صاحب ادھر شیخو پورہ میں یہ گورسی صاحب پوچھ رہے ہیں تو ضمناً ایک بات ہے. اچھا جی. اور یہ جو سائیڈ ہے ہمارے بیک سائیڈ پہ جو ہے یہ یہاں پہ اشیری درہ میں گورسیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, لیکن ایک گاؤں ہے یہاں پہ گورسیوں کا, وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم گورسی ہے پر گجر نہیں ہے. تو ان کے پیچھے میں نے جرگہ بھیج دی ہے, ان کو تو گجر بنا لی ہے. اچھا ہاں بالکل جی. تو کافی تعداد میں ہے گورسی. اچھا کھٹانے جیسے ادھر ہم منکیال والی سوات والی سائڈ پہ جاتے ہیں, وہ جو منکیال ادھر کھٹانوں کی کافی اکثریت ہے, کیا یہاں پہ بھی ہے؟ گوالدی درہ ہے جی, اور جہاں سے ہمارے سابقہ کینڈیڈیٹ ملک عبد الغفار صاحب کا تعلق ہے جی, تو وہاں پہ کھٹانے بہت سارے علاقوں میں آباد ہے. اور پچھلے تحصیل ایک سیٹ بھی جیتا تھا, ملک انارگول اس کا نام ہے, اور ان کا تعلق بھی کٹھانہ قبیلے سے ہے. جی اچھا, یہ ایک دوست پوچھ رہے ہیں کہ کمراڑ کے نزدیک کوئی جندرئی جگہ ہے, وہاں کی گجر قوم کے حوالے سے بتائیں. یہاں یہ جو ہم جس ایریا میں بیٹھے اس سے 2 کلومیٹر پیچھے لاموتی ایک پل ہے, اس دریا پار کر کے تو ایک راستہ وہ جندرئی اور لاموتی کی طرف جاتا ہے. اور یہاں بانیہ قبیلہ بہت بکثرت آباد ہے. یہاں پہ میرا خیال ہے زیادہ تعداد جو ہے شاید کوئی دوسرا قبیلہ گجر قوم کا نہ ہو, بانیہ ہے. اور ان بانیوں نے یہاں کی تاریخ میں اور غیرت اور بہادری میں اپنا ایک ریکارڈ بنایا ہوا ہے. اور ان میں جو بزرگ ترین بندہ ہے مولانا عدیل محمد صاحب, وہ گجر یوتھ فورم دیر اپر کے سرپرست اعلیٰ ہے, اور آج کل وہ حسن عبدال پنجاب میں رہائش رکھتے ہیں. اچھا, بہت سارے دوست جتنے دوست سلام کر رہے ہیں وہ سارے دوستوں کو وعلیکم السلام. میں سارے دوستوں کی محبت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو میں یہی چاہوں گا کہ اگر اس علاقے کے حوالے سے کوئی سوال جواب ہے تو وہ آپ لے لیں. یہ جو ہے احمد کمال سوڈی صاحب, یہ میرے گجر ہیں, یہ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اپنے دوستوں سے. جی ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی, آج ہم حکیم صاحب کے ساتھ یہاں پہ آئے اور حکیم صاحب نے ہماری بڑا پرجوش استقبال کروایا. ہم تمام دوستوں سے ملاقات ہوئی اور یہاں پہ ان کے ساتھ ماشاءاللہ ان کا نالج اور ظفر بھائی کا نالج تو اس چیز میں بہت زیادہ ہے, لیکن ہم بھی سیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ. اور بیشتر دوست احبابوں سے ملاقات ہوئی ہے, اور جو حکیم صاحب کا انفارمیشن اور جو علاقے کی انہوں نے وضاحت کی ہے چیزوں کے بارے میں, وہ میں ان کے نالج پہ واقعی بڑا کمال انسپائرڈ ہوں. تو بہت اچھا لگ رہا ہے جی, تھینکس الاٹ. اچھا حکیم صاحب, ابھی جو ہے اور کوئی مطلب اس حوالے سے کہ اگر کوئی دوست اس علاقے میں آتے ہیں اور انہیں کہیں پہ کسی بھی ایریے میں کوئی مشکل ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ مطلب وہ علاقہ دیکھنا چاہتے ہیں, فیملیز کے ساتھ بھی ہمارے دوست آ رہے ہوتے ہیں, تو اگر آپ ریکمینڈ کر دیں کہ یہاں پہ ان علاقوں میں ہمارے یہاں پہ اس طریقے سے دوست ہوتے ہیں, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو ہماری یہاں پہ باڈیز ہیں ان کے حساب سے جو ہے ٹھیک ہے, اگر آپ تھوڑا سا ہمارے دوستوں کو بتا دیں. معزز بھائیوں, جو بھی ہمارے اس علاقے میں آنا چاہتے ہیں تفریح کے لیے, خاص طور پہ لوور دیر اپر دیر, تو یہاں ہمارے کمیونٹ بنے ہوئے ہیں ہر جگہ میں, ہر گاؤں سے ہم نے عہدیدار لی ہوئی ہے. انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت کریں گے, آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے. کوئی بھی کسی قسم کی تکلیف کے وقت
وہ آپ کے ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ میرا خیال دوست پوچھ رہے ہیں بھروالوں کے حوالے سے۔ بھروال جناب والا جس راستے میں ہم چکیا تن اپر دیر جو شیرنگل اور کمراٹ کی طرف آ رہا ہے راستہ، تو اسی راستے کے بالکل بارڈر پہ جدھر سے ہم یہاں داخل ہو رہے ہیں، تو وہاں بھروال قبیلے کے ہمارے سابقہ ڈی ایس پی امان اللہ خان صاحب ہے، اور ان کے گھر کے ساتھ ہی ہم اس سائڈ پہ آگے ہیں، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے اور انتہائی تھکاوٹ کی وجہ سے میں نے ان کو تکلیف نہیں دی ہے۔ اور خاص طور پر چکیاتن جو ہے یہ بھروالوں کا گڑھ ہے، اور بھروال اس کے علاوہ براول بھی ہے۔ براول جو ہے یہ بھروال آرین نام ہے، اور انہی بھروال کے نام کی نسبت سے اس علاقے کا نام براول بن گیا ہے۔ صحیح، یہ براول تو اپر دیر میں ادھر سے آتے ہیں، جیسے ہم لوئر دیر کو کراس کرتے ہیں شاہی والی سائڈ سے، شاہی تو والی اب تو یہ اس سائڈ کا علاقہ بن جاتا ہے۔ جی صحیح ہے۔ تو یہ بھروال جو ہے یہ تحصیل دیر میں کافی تعداد میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ہے، اور گوالدائی میں ایک علاقہ ہے جس کو بھروالو خڑ کہتے ہیں۔ اچھا، ہمارے دوست ہیں ایڈوکیٹ مجاہد گورسی صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی میں کچھ دوست انٹرسٹڈ ہیں اور پی ٹی آئی کی کیبنٹ کا حصہ جو یہ ان کے یوتھ پارلیمنٹ اور اس طرح کی جو باڈیز ہوتی ہیں، یہ بیسیکلی ہمارے سپورٹس ونگ کے وہاں پہ بہت ایکٹیو ہیں لاہور میں، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر اپنے دوستوں کو اس حوالے سے وہ پولیٹیکلی اپنے کیریئرز میں پی ٹی آئی کے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو ہمیں بتائیں، ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ کریں گے۔ وکیل صاحب شکریہ جی، میرا خود اپنا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے، اور میں اپنے یو سی خال 1 لوور دیر اس کا سابقہ آرگنائزر رہ چکا ہوں، اور ہمارے اپنے ایم پی ایم این اے ان کے ساتھ بہتر تعلق ہے، اور الحمدللہ ہم نے ان سے اپنے علاقے کے لیے بہت ہی ترقیاتی کام بھی کرائے ہیں، اور انشاءاللہ یہ آپ کی تواسط سے اگر ہمیں ایسے ہی فارم یا پلیٹ فارم مہیا ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے قوم کی طرف سے نمائندگی دے سکتے ہیں۔ اچھا، دوست پوچھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو کھٹان ہے یا کھٹانا جو ہے جی، ان کے کیسے حالات ہیں، اور کھٹان میں اور پٹھان میں کیا فرق ہے؟ یہ کٹھان اصل میں یہ راجہ جیفال جو جس کی حکومت افغانستان سے لے کے ہندوستان تک اس علاقے پہ انہوں نے حکمرانی کی ہے، تو یہ انہی کی یا وہ انہی کی اولاد میں سے ہے، تو یہاں کٹھان بہت ہی بے انتہائی زیادہ تعداد میں یہاں آباد ہے، لیکن یہ ہم قافیہ لفظ ہے کٹھان بٹھان، کیونکہ بٹھان بھی گجروں کا یہاں پہ ایک باقاعدہ گوت ہے، تو کٹھان بٹھان یا پٹھان یہ تقریباً میرے خیال میں اگر آپ وہ جو آپ نے کیے اس کو ڈی این اے، تو میرا خیال ہے کہ پٹھان اور یہ گجر یہ تقریباً آگے جا کے میچ کر گئے ہیں ان کا، تو یہ ایک ہی قبیلہ میرا خیال ہے بنتا ہے، ایک ہی درخت کے شاخے ہے۔ جی، اور ہمارے جتنے بھائی جیسے اجمل بھائی ہیں، چوری افتخار صاحب ہیں، اور نور زادہ اور باقی جتنے بھائی ہمیں کمنٹ کر رہے ہیں، سب کو ہماری طرف سے بھی اسلام ہے، وہ بھی ہمارا محبتوں برا اسلام قبول کریں، اور انشاءاللہ یہ جو ہے گپ شپ یہ چلتی رہے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دیکھیں بھوک لگ رہی ہے اور یہ چیزیں ہماری ریڈی ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں انشاءاللہ، تو باقی چیزیں کرتے ہیں انشاءاللہ، آپ سے پھر گپ شپ کرتے ہیں۔ ملک نسیم جان صاحب جو ادھر کے چیئرمین ہیں ملاکنڈ ڈویژن کے، وہ ابھی ذرا اوپر گئے ہیں، وہ واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی ایک نشست کرتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، بہت شکریہ۔